لنگریاں لائیاں لوکاں نوں تکلیف ہوئی چند دیگاں پکائیاں لوکاں نوں تکلیف ہوئی حضور دی ذات دے اوپر درود و سلام پڑھیا میلاد منایا لوکاں نوں تکلیف ہوئی سنو حضور دے صحابہ نے کس طرح میلاد منایا حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ یمن دے رہن والے حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے آخری ظاہری ایام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر موجود اور یمن دے اندر اسود انسی نے اعلان کیتا اور جناب اس نے لوگوں کو پیسہ دے کے دنیا دی دولت اور لالچ عہدے دا دے کے اپنے نال ملاون دی کوشش کی بڑے لوگ انہاں نال مل گئے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو اس نے بلایا اور آکھن لگا جناب دیکھو میرا کتنے بندے رل گئے تساں کیا کرنا ہے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تو مطلب دی گل کر جڑی کرنی ہے سنو حضور حضرت سیدنا حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے پہرا دیتا اس نے آکھا جناب گل کرو جڑی کرن دی ہے اسود انسی نے آکھا تساں ویکھ رہے ہو کتنے میرے امتی ہو گئے اس نے آکھا جناب کتنے میرے فالوورز ہو گئے دیکھو مجھے میں کتنے عروج کے اندر ہوں میرے پیچھے کتنے لوگ چل پڑے ہیں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آکھن لگا جناب تساں بھی میرا کلمہ پڑھ لو اگر تساں میری نبوت کا اقرار کر لو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ سنو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو کی گل کیتی ہے میں سنیا ہی نہیں تو کی گل کیتی ہے میں سنیا ہی نہیں حضرت ابو مسلم خولانی دی گل سن کے اس نے کہا جناب اگر میں تمہیں کہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل میں گواہی دینا محمد اللہ کے رسول ہیں اس نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اسود انسی یعنی اپنے بارے میں اس نے کہا جناب میں اللہ کا رسول ہوں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں سنیا ہی نہیں تو کی میں سنیا ہی نہیں تو کیا کیا اس نے ترے باری دوئے سوال دورا کے جس جب حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل کی تھی حضرت ابو مسلم خولانی نے جس جب حضور کا نام ہے اچھے کیا ہاں محمد اللہ کے رسول ہاں میں مندہ محمد اللہ رسول اسود انسی آکے جناب میں نو مندہ ہے آپ نے فرمایا میں سنے نہیں تو کیا اساد ہیں جناب ان کی بھی سن لیں وہ کیا کہتے ہیں ان کی بھی سن لیں آخر جناب انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے ان کی بھی سن لیں سب کی سن لیں اے مزاج پتہ کہ یہ مزاج حضور دے صحابہ دا نہیں ہوتا ہاں سنو اگر کوئی تیری ذات بارے گل کرے نا وہ دی گل سن لے کوئی برا بلا بھی آکھے تا صبر کر جا حضور دی سنت ہے توجہ ہے طائف دا واقعہ تسا سنیا ہو سی نا حضور نے پتھر مارے حضور دی برداشت آئی ہوتے تے حضور نے دعا کی تھی حضور دی نگاہ نبوت آئی سرکار دیکھ رہے یا کنا کلمہ پڑھ لوں توجہ ہے جس دن تیری ذات دیواری آوے نا برداشت کر جا لیکن جس دن امام الانبیاء دی عزت و ناموس دیواری آوے نا وہ دی زبان بار کڑ لے اس نے کہا کلمہ حضور دا پڑھے ہے حضور دا کلمہ پڑھن تو بعد کسے غیر دی گل نہیں سننی حضور دی گل کر حضرت ابو مسلم خولانی نے کھانے دیوان لا کیا اکھنے جناب میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا حضرت ابو مسلم خولانی نے فرمایا جو مرضی کر لے کلمہ حضور دا ہی پڑھے ہے جس زبان نال حضور دا اقرار کیتا ہے کسی غیر دا اقرار نہیں ہو سکتا یہ میں دس رہے ہیں یہ او جنن جنہ قیامت تک رہنے باقی اور وارث شاہ بولے فرمایا کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں اور چونے دار حویلیاں دیاں نے ویلیاں پڑے سوپڑے لگ جاتے گلا یاد سجن دیاں بڑے بڑے امیر و کبیر تو گئے اور ملک کی یاد غلام حضرت
مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے انہاں اگ والی اگ بال کے حضور دے غلام کو چک کے انہاں سٹیا اگ دے تے نعرہ لاندا گیا حضور دا غلام اگ دے وچ. اور اقبال بولے فرمایا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. بولو اونچی آواز. اور اقبال بولے فرمایا کہ جو غلام تھے خلق کے پیشوا ہیں ان سے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کو جب انہوں نے اگ دے اندر پایا اگ ٹھنڈی ہو گئی گلزار بن گئی میرے پار نبی دے غلام کو اگ دے وچ پہندے پہ امام الانبیاء مدینہ منورہ دے اندر میں کے پیادے میرے ایک غلام نال جناب حضرت خلیل حضرت ابراہیم والا سلام کیتا گیا. حضرت مسلم خولانی آگے گئے اور حضور مدینہ طیبہ جب کے خبر دی تھی. آج ہم دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں توجہ کرنی ہے. جنہاں اے فیصلہ کر لیا ہوئے بھئی نبی ساڑھے ورگ ہے انہاں حضور دی کے شان بیان کرنا ہے. جنہاں دا اے فیصلہ ہوئے بھئی نبی ساڑھے ورگے انہاں حضور دی کے شان بیان کرنی ہے. امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واسطے زمین و زمان دی قید کوئی ہے اور مکین و مکان دی بھی قید کوئی نہیں. اور اعلیٰ حضرت بولے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. حضور نماز پڑھنے گئے نماز میں عرض کر رہے ہیں مکان دی قید کوئی نہیں حضور واسطے اور زمانے دی قید کوئی نہیں حضور دی ذات واسطے. اور صحیحین دی حدیث ہے حضور حالت نماز دے اندر حضور قیام کر کے کھڑے اس طرح حضور اس طرح قیام کر کے کھڑے حالت نماز دے اندر امام الانبیاء تاجدار کائنات نے اس طرح ایک قدم بڑھا کے اس طرح کیتا. حضور نے جس طرح اس طرح کیتا نا مڑ کے پیچھے پیر پا لیا. حضور نے جس طرح پیر پیچھا کیتا تو دوبارہ نماز دی نیت کر لی اور میں تو کر کے بخاؤ. کیا بات ہے کرو کوئی قدم چکو اور قدم چک کے اور کسی عالم کو پوچھو جناب اسائیں قدم جا کے گا رکھے ہاتھ پھیے کے کیتا پھر پیچھے کیتا ساڑی نماز رہی کے گئی. ساڑی نماز رہی کے گئی. وہ آخسی جناب آپ نے عمل کثیر کیا ہے لہذا آپ کی نماز گئی. اور عمل کثیر دی سادی جائی تعریف ہے بھائی ایک بندہ نماز پڑھتا کھڑا ہوئے اودے کو کوئی ایو جیا کام ہوئے جڑا نماز تو علاوہ ہوئے اور باروں آن والا بندہ جڑا ہے اور ویکھے بندہ نماز کوئی نہیں پڑھتا کھڑا اور ایک رکن دے اندر 3 مرتبہ کوئی کام کرے سو نماز گئی. یہ سادی جائی تعریف ہے ٹھیک ہے نا جی. اور بات بھی آدھیں جناب موبائل پہ اگر کال آ گئی ہے نا تو آپ یہ کال سنیں اور تے اور اندھیاں دا دور کوئی نہیں. 1980 کوئی نہیں جیندے پہ توجہ ہے 1980 70 کوئی نہیں سے بیٹھے پہ گال کریے تو انہوں پتہ نہیں لگنا. تو آپ سوشل میڈیا تے دیکھ لے آکھیں جناب اسی میں قرآن پڑھ دیں جی میں مکہ مدینے والے پڑھتے ہیں اور حالت پچھو قرآن دیکھ اگلا امام ہی کھولی کرو تے موبائل پچھلا بھی قرآن بھی پڑھیں دے وڈے کاری ہیں. اگلا بھی قرآن کھول کے کھڑوتا ہے پچھلا بھی قرآن کھول کے کھڑوتا ہے جبکہ مسئلہ نماز دی تلقین کرائے. حضور علیہ السلام سرکار دی ولادت با سعادت ہوئی نا حضرت اماں شفا فرماندی ہیں اور حضرت اماں آمنہ کا بھی فرمان ہے کہ حضور علیہ السلام نے آندے ہی سجدہ فرمایا. پہلے اعلیٰ حضرت بولے فرمایا پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود. حضور نے آندے ہی سجدہ فرمایا. گل جڑی ہے وہ دوسرے پاسے چلی گئی اگے چلی گئی. ہوں میں واپس آنا حضور علیہ السلام مکان و مکان زمین و زمان اور مکین و مکان دی قید حضور واسطے نہیں.
حضور نے جس ٹائم ہاتھ لگے کیتا تو پیچھے کیتا، پیچھے صحابہ کھڑوتے ہیں، انہوں نماز تو بعد آکھا حضور اساں اج عجیب کم ڈٹھا ہے، تو سن نماز دے اندر ہی قدم بھی چاہتا ہے ہاتھ ہی اگا کیتا ہے۔ انہوں اے نہیں آکھا سونا تو نماز رہی کہ نہ رہی۔ اور پہلا سوال تو صحابہ تو ہونا چاہیے تساں نماز پڑھتے کھڑے آوے مصطفیٰ وال پہ کھڑے آوے۔ اور پچھلے کو نیندر آ گئی ہے، اتنے 50% میرے اسٹوڈنٹ ہیں تے سبحان اللہ جڑی ہے ای میل آؤ جو تھوڑی حاضری لینا سکول دے اندر۔ وجہ ہے سبحان اللہ۔ ان کو صحابہ کو کسی نے سوال نہیں کیتا، نہ 14 صدیوں نے محدثین نے فتویٰ لایا بھائی صحابہ تو نماز پڑھتے کھڑے ہوئے حضور نے ویدے کھڑے ہوئے، وہ تھوڑی نماز رہی کہ نہ رہی؟ یہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز آخر جڑے ٹوٹ جاتی ہے۔ جملے تو بڑے سخت لکھے ہونا، میں کہ نماز وچ جب تک سونے کا خیال نہ آوے نماز مکمل ہی نہیں ہوندی۔ ساڈیاں نمازاں تا مکمل ہوندی ہیں جب حضور کا خیال آوے۔ اس ٹائم تساں حضور دا نام لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نام لے لے جنے خیال نہ آوے۔ توحید اچ فرق آندا ہے بھئی کیسی تیری توحید ہے؟ یہ توحید دا بڑا دائی آئی، وہ بھی بڑا دائی آئی جس میں رب نے فرمایا نا اس جدولی آدم سجدہ کرو آدم کو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، وہ سارے ملائکہ نے سجدہ کیتا الا ابلیس۔ اس نے کہا یا اللہ میں تو تیری توحید دا صرف قائل ہوں، یا اللہ میں تو صرف تینوں ہی سجدہ کرنا ہے۔ بھئی سجدہ توحید ہے نا، ایک وکری گل ہے، اس امت واسطے سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ کسی دربار نو سجدہ جائز نہیں، کسی پیر نو سجدہ جائز نہیں، حتیٰ کہ حضور دے صحابہ نے حضور دی خدمت عرض کیتا سونے دل کرتے تو سجدے کریے۔ حضور نے فرمایا سجدہ تعظیمی جائز نہیں میری امت واسطے، اگر جائز ہوندا تو میں حکم دیندا کہ جڑیاں بیویاں اپنے شوہراں نو سجدہ کرو۔ میں لگ دے آتے ایک حدیث بیان کر کے اپنے موضوع تے واپس آنا۔ حضور علیہ السلام جب تم بڑے عاشق رسول ہو، بھئی اسا بڑے عاشق رسول کریں، صحابہ نے فلاں نہیں کیا، صحابہ تم ان سے زیادہ ایمان رکھتے ہو، اسا انہاں کو بڑا ایمان نہیں رکھتے جنہاں حضور علیہ السلام دی معیت اندر زندگی گزاری ہوئے، جنہاں قرآن حضور تو پڑھیا، فرمان حضور تو لیا، جنہاں روزہ حضور تو سکھیا، نماز حضور تو سکھی، جنہاں براہ راست مصطفیٰ تے قرآن سکھیا، جنہاں حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں۔ اور بابا جی امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ ایک حدیث بیان کریں دے ہیں، آپ فرمانے ہونے ہیں کہ اللہ کریم نے ازل دے اندر نگاہ پائی نا تے تمام انسانیت دے وچوں میرے صحابہ دے دل تو ود کے دل کسی دا نہیں پایا۔ او ایمان والو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی آمن بی۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تو مبارک ہوئے تسا میں نے دیکھ کے کلمہ پڑھے۔ اے ایمان والو کسے حضور علیہ السلام لچے رہے بدوہا دیکھ کے کلمہ پڑھیا، کسے زلف واللیل دیکھ کے کلمہ پڑھیا، اور کسی نے حضور دے جدین دیکھ کے کلمہ پڑھیا، کسی نے آئینین دیکھ کے کلمہ پڑھیا، اور کسی نے امام الانبیاء دے رجلین دیکھ کے کلمہ پڑھیا، کسی نے حضور نے دیکھیا کہ پتھروں کلمہ پڑھا رہے ہیں، کسی نے کلمہ پڑھیا، کسی نے دیکھیا کہ درخت سجدہ پہ کرتے ہیں، کسی نے دیکھیا پہاڑ حضور دی ذات دے درود و سلام دے نظام پہ پیش کرتے ہیں، انہاں کلمہ پڑھ لے امام الانبیاء دا۔ او ایمان والو خالق کائنات دے پیارے معبود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی آمن بی، اے صحابہ تو مبارک ہوئے تسا میں نے ویکھ کے کلمہ پڑھیا، تنو ایک مبارک لم یزرنی مگر جس نے میری زیارت نہیں کی تھی سبع مرہ، حضور نے فرمایا جنہاں انہاں زیارت نہیں کی تھی حضور نے فرمایا تو 7 مبارک۔ حضور نے صحابہ نو ایک مبارک دیتی ہے تو انہوں سانو فرمایا سبع مرہ، سانو 7 مبارک ہوئے جنہاں دے ایمان دی گواہی خود حضور دے جانا۔ آؤ ایمان والو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے آگ دے اندر پایا گیا، حضرت ابو مسلم خولانی بالکل ٹھیک ٹھاک، انہوں نے فیصلہ کیتا بھئی یہ بندہ گیا بچ، اگر اتھے ریا نے یمن دے اندر تے مسئلہ اے بننا ہے بھئی ایدی حقانیت اور دی صداقت نو دیکھ کے ایدے عشق رسول نو دیکھ کے باقی جڑنا ایدے نال رال بننا ہے، انہوں جلدی کرو ملک کو بدر کرو اور جلا وطن کرو۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ اتھو رکھتے سفر بندہ تے حضور علیہ السلام دی زیارت واسطے ٹر پائے، انہی تھے محدثین آدھیں جس ٹائم وہ جوان ٹورے آنا حضور دا وصال ہو چکا ہے۔
آؤ ایمان والو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی عزت و ناموس تے پیرا دے کے حضور دی ختم نبوت تے پیرا دے کے جس مدینہ طیبہ دے اندر آئے مسجد نبوی تے آ کے دروازے دے ایک طرف کر کے سرکار حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے سواری بندی اور سواری بند کے جا کے اندر مسجد نبوی دے اندر نیت کر لئی دو نفلہ دی حضور دا غلام کھڑا تھی کہ نماز پیا پڑھتا ہے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی نگاہ پئی جس تک جوان نے سلام پھیریا حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تک نیڑے گئے انہیں جا کے سلام کیتا انہیں دیکھا جناب بشیدہ مدینہ طیبہ دا نہیں سلام تو بعد پوچھتے ہیں جناب تسی کون ہو تسے کتھوں آئے ہو حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نے جواب دیتا جناب میں یمن دے وچوں آیا جس یمن کا نام آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین نے فوراً سوال کیتا فرمایا یار اس یار دا حال سنا جنہوں حضور دی ختم نبوت دی خاطر اگ دے اندر پایا گیا توجہ کرائے جنہوں حضور دی ختم نبوت دی خاطر اگ دے اندر پایا گیا امام الانبیاء دے غلام حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیکھو آدھن جی 11:30 بالکل اینڈ کر دیں اور میں حضرت زید بن حارثہ دی گل ضرور کر دیں توجہ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا جناب یمن دے وچوں آیا حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس یار دا حال سناؤ جنہوں آگے چھپایا گیا انہاں کہا جناب میں ہی ہاں جنہوں آگ دے اندر پایا گیا جس ٹائم گل کی تھی نا انہاں کہا جس ٹائم تو آگے چھپایا گیا نا حضور نے فرمایا کہ میرے ایک غلام نال سلوک وہ کیتا ویندا پی جیڑا جناب خلیل